Oh, that's a massive shot. Saddam Hussein are going short into Mahmood Haq. آپ تو اب بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ اٹیچ ہیں کہ آپ کو اللہ نے اتنی عزت دی ساری چیزوں میں کہ جی اتنے گریٹ فاسٹ بالرز، پھر پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ اور دوسری لیگز وغیرہ کی کوچنگ آپ کرتے رہے ہو کہ جی ہیڈ کوچ رہے کہ جی یہ پی ایس ایل میں کرکٹ ڈائریکٹر رہے ہیں ایک فرینچائز وغیرہ کے. اب آپ کیا ایم ہے کہ جی آپ اس جاب پہ جو آئے ہو کہ جی آپ کا کیا اب چاہ رہے ہیں کہ جی مجھے آپ زندگی سے کیا لینا ہے آپ نے اور کیا چاہتے ہو؟ دیکھیں انزی بھائی، زندگی یہ ہے کہ آپ سب کچھ لوٹنا ہے. یو جسٹ کیپ تھرائیونگ. آپ آگے سوچتے ہو، آگے چلتے ہو، اور جوں آپ کی ایج ہوتی جاتی ہے، اب تو ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، جوں آپ کی ہو رہی ہے ہو گئے ہیں کہ جوں آپ بوڑھے ہوتے ہیں تو تو آپ عقل مند اور سیانے بھی جس کو بولتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایک ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ آپ کے جو ینگر پلیئر جو ہوتے ہیں ان کو آپ گائیڈ کریے. ٹھیک ہے نا. میں نے جیسے کہا کہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ کوچنگ میں نے دنیا بھر میں کی ہے، ہیڈ کوچ بھی کر لی ہے. آئی فیل کہ جاب یہ جاب آئی تھی تو آئی کوڈ ہیو اپلائیڈ فار ہیڈ کوچ آلسو، لیکن میں نے نہیں اپلائی کیا کیونکہ آئی فیل کہ ایک تو میں تھوڑا سا یہ دوسرے پریشرز جو میڈیا پریشرز وغیرہ سے ان سے تھوڑا دور رہنا چاہتا تھا. نا وانٹیڈ ٹو ہیلپ ینگر لاٹ وچ آئی فیل کہ ہمارے ابھی اگر آپ اب دیکھو گے نا لاٹ جو اب کی جو نئی لاٹ آ رہی ہے جن میں نسیم شاہ، شاہین ہے، حسنین ہے، دے ویری ینگ اینڈ ویری ویری گڈ. اینڈ آئی فیل کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں اگر ان کو گائیڈ کروں گا یا انسپائر کروں گا یا ان کو ٹیسٹ میچ کرکٹ کی طرف زیادہ پش کروں گا تو آئی تھنک آئی کین بی ہیلپ آلسو. سو یہی میرا ریزن تھی کہ میں واپس بالنگ کوچ کی جاب کی طرف آیا. اور باقی انزی یہ ہے کہ زندگی میں تھرائیو کرنا چاہیے، نئی چیز آنی چاہیے، ہمیشہ آگے چلنا چاہیے. نہیں، اچھی بات ہے کہ جو ایکسپیرینس ہے نا جو آپ کا وہ بالکل نئے لڑکوں کو پاس کرنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. اور یہ میں نے سوال اس لیے کیا تھا کہ اللہ نے جتنا بڑا نام آپ کو دیا، جتنی عزت دی ہے کہ جی آپ اس کے بعد آپ نے صرف یہ بالنگ کوچ کا لیا تو یہ پیورلی شو کرتا ہے کہ جی آپ نہ کسی کو کچھ پاس کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کے پاس ہے. اور مجھے کیونکہ ہم ساتھ ہی کھیلنے ہیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ جو ان سے بچے ہیں نا ہمارے یہ سارے جتنے بھی ینگسٹر آ رہے ہیں یہ بالکل سیف ہینڈ میں ہے، تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا. آئی تھنک انزی بھائی ٹو کٹ یو، آئی تھنک یہ صرف میرے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں اگر سپوزنگلی ہیڈ کوچ تھا یا میں بہت بڑا پلیئر تھا یا میں نے بہت کچھ کیا اور بڑی چیزیں کی اور مجھے شاید چھوٹے لیول پہ آ کے، یا لوگ جو ہمارے ہاں جو کلچر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید چھوٹے لیول پہ آ کے کر رہے ہیں. آئی تھنک یہ ہمیں یہ سوچ تھوڑی بدلنی چاہیے. مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ بڑے پلیئر ہو تو راہل ڈراوڈ کو لے لو یار. وہ اس سے بڑا نام تو نہیں ہے انڈیا میں، از اے میسو نیم. سو ہی کمز اینڈ ورک ود انڈر 19. تو اگر وہ پاس آن کرتے اور اس میں بہتر کرتا ہے، وہ آگے موو آن کرتا ہے، تو آئی تھنک اس سے بڑی سیٹسفیکشن میرا نہیں خیال کہ ہے. کیونکہ ہمارے زمانے میں شاید اتنا پیسہ نہیں تھا، اب پیسہ بہت زیادہ آ گیا، لیکن ہمیں پھر بھی ابھی بھی پیسوں کی ہنگر از ناٹ دیر. بیسکلی یو جسٹ وانٹ ٹو کہ کوئی بچہ اچھا کرے گا تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. نہیں، یہ بڑی اچھی چیز ہے اور بالکل آپ نے صحیح ڈرائیوڈ کی مثال دی ہے. میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ جو ہماری انڈر 19 یا انڈر 16 کی ٹیم ہے نا ان کے ساتھ گریٹ پلیئرز لگے ہونے چاہیے. بالکل، کیونکہ انسپائر کرنا چاہیے ان کو. میں نے کوئی ارلی 90s میں نا آسٹریلیا کی انڈر 19 کی ٹیم کو میں نے دیکھا تھا لاہور میں، تو ان کا ہیڈ کوچ ایلن بارڈر تھا. کہ اب کہ جی وہ ان کو کون سا ویژن دے رہے ہیں. یہ کہ جی انڈر 19 کے بچے ہوتے ہیں نا، یہاں سیکھنے کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے لڑکوں میں، کیونکہ جی اس ٹائم وہ بن رہے ہوتے ہیں کہ جی اس ٹائم ان کو ویژن دینا ہوتا ہے، مینٹلی پریپیئرڈ کرنا ہوتا ہے. تو وہاں یہ بڑی ضروری چیز ہے. اور انڈیا کی بیٹنگ میں بھی بڑا فرق آیا ہے کہ جی اس ڈرائیوڈ کی وجہ سے کہ جس طرح اس نے انڈر 19 میں تیار کیا. اچھا، اس کی ایک سوال اور، میں تھوڑا سا نہیں سمجھ سکا اس بات کو کہ آسٹریلیا جو دنیا کی ساروں سے ٹف کنڈیشن ہے، کہ جہاں ساروں کو پتہ ہے کہ جی ساروں سے مشکل کرکٹ ہوتی ہے، اور کسی بھی ینگسٹرس کو بے شک بالر ہو یا بیٹسمین ہو اس کو ڈیبیو کرانا میرا نہیں خیال کہ جی اس کے ساتھ کوئی اتنا اچھا ہے.
کہ ہم اتنے سخت سیریز کے لیے کھیلنے جا رہے ہیں اور ہم نے جو اپنے مین پلیئرز سے جو پچھلے 3-4 سال سے کھیل رہے تھے ان کو ہم نے نہ ریسٹ دے دیا کہ جی ہم ان کو نہیں لے کے جائیں گے. تو کیا ایسا کیا ذہن میں تھا؟ ڈیفینیٹلی آپ جو سلیکشن پالیسی ہے آپ اس میں تو نہیں ہو, لیکن میرے خیال میں کہ پاکستان ٹیم میں اس ٹائم آپ ساروں سے زیادہ سینئر ہو, ساروں سے زیادہ ایکسپیرینس ہے, تو آپ سے ڈسکشن تو ضرور ہوئی ہوگی اس چیز پہ. انجی بھائی بات وہی ہے کہ جب اگر ٹیسٹ میچ کی بات کرو گے تو ٹیسٹ میچ میں آئی تھنک ہماری جو بیٹنگ تھی وہ یہی بیٹنگ ہے جو آپ کی ٹیسٹ کی بیٹنگ ہے اس وقت, وہی, کیونکہ مصباح اور یونس گئے اس کے بعد یہی آپ کی بیٹنگ بچتی ہے. کوئی ایسا کوئی نیا نام یا کوئی ایسی چیز ہم نے بیٹنگ میں نہیں کی. ہاں ہم نے بالنگ میں ضرور ینگ لاٹ کو لے کے گئے. اس کی 2 ریزنز تھیں. ایک ریزن یہ تھی کہ ہمارے جو 2 مین بالرز تھے عامر اور اپنا وہاب, جسٹ بیفور دی آسٹریلین ٹور انہوں نے پل آؤٹ کر لیا ٹیسٹ میچ کرکٹ سے. ٹھیک ہے, ایک آئی تھنک یہ بہت بڑا سیٹ بیک تھا. اس کے بعد ہم نے کیونکہ میں آئی ایم ناٹ اے پارٹ آف دا سلیکشن کمیٹی, لیکن یہ ہے کہ مصباح نے سلیکشن کمیٹی کے ساتھ جب مل کے بیٹھے اور انہوں نے جتنے بھی ڈومیسٹک کرکٹ میں جو اوپینینز ان کوچز سے آئے تھے کہ ہو آر دا بیسٹ بالرز ہو آر بالنگ, جو بیسٹ, تو انہوں نے کچھ نام دیے تھے. وہ لڑکوں کو ہم نے فاسٹ بالرز کو بلایا تھا اپنا ادھر قذافی اسٹیڈیم میں ہی. تو ان میں جو ان کی اوپینین, مصباح کا اس میں رول, اور وہ سب کو ملا کے جو بیسٹ سلوشن نکلا تھا وہ یہی بالر نکلے تھے, جس میں ہم نے یہ سوچا, پھر یہ سوچا کہ اوکے لیٹس تھنک آف فیوچر, کہ فیوچر میں آگے کیا ہم آج سے, چلو آج نہیں, آج سے 2 سال بعد یا سال بعد یا 3 سال بعد آپ کو کون سے ایسے بچے ہیں, یہ کون سے ایسے لڑکے ہیں جو سرو کر سکتے ہیں کنٹری. اسی لیے پھر نسیم شاہ, شہین تو ویسے بھی انجری سے واپس آ رہا تھا, شہین آئی تھاٹ ہی بولڈ ویل. ہاں نسیم شاہ بھی تھوڑا سا شاید ینگ تھا, اوکیزن ارینا شاید اس کے لیے بہت بڑا تھا آسٹریلیا, وہ تھوڑا اسٹرگل کیا اس نے تھوڑا سا, لیکن سلولی ہی از فائنڈنگ ہز فیٹ. جو اب وہ جس طریقے سے سری لنکا کے خلاف بالنگ کی ہے, تو آئی تھنک یہ فیوچر کا سوچ کے زیادہ کیا تھا بجائے اس وقت, کیونکہ ہمارے پاس اس ٹائم سورسز بھی اتنے نہیں تھے اگر ہم دیکھیں تو. نہیں, میرے پاس یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال تھا تو اس لیے نہیں ضرور. اور دوسری چیز یہ کہ یہ والی جو چیز ہے نا, یہ عامر نے میرے سے ایک دفعہ پہلے بھی کی تھی کہ میں جسم چیف سلیکٹرز تھا کہ جی میں ٹیسٹ میچ کھیلنا چاہ رہا ہوں, چھوڑنا چاہ رہا ہوں کہ جی میں نہیں کھیل سکتا. تو میں نے اس سے یہ چیز کہی تھی کہ میں نے کہا کہ یہ انگلینڈ کی سیریز ہے, یہ ٹف سیریز ہے, اس کو ضرور مینیج کرنا چاہیے. تو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ لوگ تھوڑی سی چھوٹی کرکٹ کے لیے نا بڑی کرکٹ کو کہ جی ہم چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس میں کریں. اس چیز پہ ضرور نظر رکھنی چاہیے, ورنہ یہ پاکستان کے لیے نا ڈیمیج ہو سکتی ہے چیز. اچھا, ایک تو یہ والی چیز کہ دوسری چیز یہ میری یہ والی سمجھ نہیں آئی کہ T20 کی ٹیم ہے نا کیوں چینج کی. اگر ایک فارمیٹ میں کوئی ٹیم 2 سال سے نمبر 1 آ رہی ہے تو ہمیشہ والی چیز کو چینج کیا جاتا ہے جو خراب ہو. جو اچھی چیز ہو وہ کیوں نہ ہو. آپ یہ انڈر 30 کی ٹیم نہیں ہے, انڈر 35 کی ٹیم نہیں ہے, تو اگر حفیظ اور ملک اگر اچھا پرفارم کر رہے تھے T20 میں تو میرا یہ خیال تھا کہ ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے, کہ جو چیز ہماری صحیح چل رہی ہے اور اسپیشلی ورلڈ کپ ہمارے سامنے تھا تو اس کو ہمیں نہیں چھیڑنا چاہیے تھا. جی بھائی, اس میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی مینجمنٹ یا نئی سلیکشن کمیٹی آتی ہے نا تو وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں, اپنی سوچ کے ساتھ آتے ہیں. یہ ہم سب نے کیا ہے. میں جب ہیڈ کوچ تھا یا وین یو چیف سلیکٹر تو یو کیم آؤٹ ود یور اون تھاٹس کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیم ایسے بننی چاہیے. تو آئی تھنک مصباح نے بھی پروبیبلی ایسا ہی سوچا کہ ہی وانٹیڈ ٹو میک فریش ٹیم, نئے لڑکے لانا چاہتا تھا, جس کی وجہ سے پھر ان لوگوں کو جو آپ نے نام لیے, اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں پروبیبلی یہی کہوں گا کہ یس, ہاں, اگر ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئے ہیں یا وہ فنش ہو گئے ہیں یا ہم ان کو بھول گئے ہیں, لیکن آئی فیل کہ اس کا مائنڈ سیٹ یا نئے لوگوں کو لانا, دیٹس واٹ ہی تھاٹ, اور جس طریقے سے اس نے وہ موو کی. نہیں, اگر ہم مشکل ٹور پہ اپنے لڑکوں کو نہیں لے کے جائیں گے تو پھر تو ایک ذرا ہو جائے گا نا کہ جی وہ ختم ہو گیا. آسان ٹور پہ تو نہیں کھلا سکتے. ہمارے سینئر لڑکے ہیں جس طرح حفیظ تھا, ملک تھا, تو یہ ٹف ٹورز پہ تو ہمارے ینگسٹر کے ساتھ اچھے تھے.
تو میرے خیال میں کہ جی جہاں ہمیں سوچنے کی بات ہے ابھی T20 ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے, اس میں بھی ہم نظر ثانی کر سکتے ہیں اس چیز پہ. انجی بھائی پرسنل میرا ویو جو ہے نا, پرسنل ویو یہ ہے کہ یس آپ کو کسی کو بھی نہیں بھولنا چاہیے, کسی کو بھی فرگیٹ نہیں کرنا چاہیے, آپ کو ہمیشہ لوپ میں رکھنا چاہیے, کمیونیکیشن ہونا چاہیے ہر بندے سے, ایون جو کھیل رہے ہیں, جو آپ کے سینئر ہیں, جونیئر جو بھی ہیں, ان کے ساتھ کمیونیکیشن رکھنا چاہیے. اور کیونکہ ورلڈ کپ ابھی راؤنڈ دا کارنر کچھ مہینے ہی رہ گئے ہیں, تو آئی تھنک آئی ایم شیور کہ مصباح اس پوائنٹ پہ سوچ رہا ہوگا, جس میں حفیظ, ملک, ایون سرفراز, یہ کامران اکمل, یہ جتنے بھی لڑکے ہیں جو اسٹل ان رننگ ہیں, عمر اکمل, احمد شہزاد, اسٹل ان رننگ, آئی ایم شیور کہ وہ اس کے دماغ میں ضرور ہوگا. اور آگے جب آگے اور ٹیمیں بنے گی اور T20 اگر ہوئیں گے, ابھی کافی ساری کرکٹ باقی ہے بیفور دا ورلڈ کپ. انگلینڈ جانا ہے, ابھی بنگلہ دیش آ رہی ہے, ایون ساؤتھ افریقہ ہوپ فلی آئے گی اس کے بعد. تو آئی تھنک اپرچونیٹیز ملے گی ینگسٹرز کو, اور بھی دیکھیں گے. تو آئی تھنک بائی دا ٹائم ورلڈ کپ آنے کے قریب تو بہتر ٹیم بن جائے گی. نہیں, اور ایک ہار جیت اپنی جگہ پہ ہے, حصہ ہے کھیل کا, کیونکہ جی لیکن سری لنکا سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح عابد علی کو اور ہم نے نسیم شاہ کو ہم نے پایا ہے کہ جی دونوں بڑے زبردست پلیئر ہیں. اس کے علاوہ کہ جی ڈریسنگ روم میں ایز اے ٹیم کی شکل, جس طرح جو لڑکے ہیں, ٹھیک ہے کہ جی آپ نہیں جیت سکتے, آپ جو پرفارمنس کا سوچ رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے, لیکن ایک ٹیم کے اندر جیل ہوتا ہے. تو کیسا ہے اپنی ٹیم کے اندر جیل کہ جی لڑکے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ؟ جیت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. جب جو جیت آتی ہے نا, وہ ہر چیز کو جوڑتی ہے. تو آئی تھنک کچھ اسٹرگل ضرور تھی. آسٹریلیا ٹور بڑا مشکل تھا, آسان نہیں تھا, ینگ لڑکے تھے, مشکل ہو جاتی ہے. سری لنکا کے خلاف جب جو ہی جیتے ہیں, اور سب سے بڑی بات انجی بھائی کہ پاکستان میں کرکٹ واپس آئی ہے نا, یہ بہت بڑا فرق ہے. یہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو پچھلے 10 سال پاکستان میں کرکٹ ہوئی ہے نا, پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے. نہیں دیکھو, میں جو 10 سال ہماری کرکٹ نہیں ہوئی نا, بہت ساری اس میں ہمیں لاسز ہوئے ہیں. ایک جو لاس ہوا ہے نا, دیکھو آپ بہت بڑے بالر تھے, اگر آپ پاکستان نہ کھیلتے نا, انگلینڈ میں آؤٹ کرتے رہتے, باہر آؤٹ کرتے رہتے نا, آپ سپر سٹار بن جاتے, لیکن ہیرو نہ بنتے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. بالکل صحیح. تو اب ہے نا, جو جس طرح یہ اپنے سامنے کھیل لیں گے نا, کہ جس طرح بابر اعظم پرفارمنس دے گا, یہ عابد علی نے پرفارمنس دی ہے, نسیم شاہ نے پرفارمنس دی ہے, یا کوئی دوسرا اور لڑکا پرفارمنس دے گا, تو یہ سپر سٹار تو ہیں. تو اب یہ ہیرو بنیں گے کہ جو ہمارے بچے نا وہ پھر ان کو فالو کریں گے. یہ ایک بہت بڑا گیپ تھا جو ہمارے بیچ میں تھا. کیونکہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں نا, انڈیا دیکھ لیں یا اور دوسرے ملکوں میں بھی, یہ ہم سے یہ نہیں کہ ٹیلنٹ میں آگے گئے ہیں, ہمارے گھر میں کرکٹ نہیں ہوئی ہے, یہ یاد رکھیں. آپ جتنا مرضی UAE کھیل لیں, سری لنکا کھیل رہے ہیں, انگلینڈ جا کے کھیل رہے ہیں, لیکن جیسے کہا ہے نا کہ ہیرو آپ اپنے گھر میں ہی بنتے ہیں. اور وہ ہیرو جیسے عابد ہے, نسیم شاہ, جو سب سے جو مجھے خوشی کی بات یہ کہ نسیم شاہ نے جو بالنگ کی ہے نا, بگ چینج نظر آئی ہے اس میں, اس کی باڈی لینگویج میں, اس کی ٹیم کی باڈی لینگویج. کراچی میں اٹ واز ڈفرینٹ. تو جو ہی گراؤنڈ کے اندر جو باڈی لینگویج آپ کو دکھے گی, وہی ڈریسنگ روم کی باڈی لینگویج ہوتی ہے. تو وہ آٹومیٹک آپ ریپلیکا کر لیں اندر کے حالات ہوں گے. تو ایوری تھنگ واز ہیپی, ایوری ون واز کانفیڈنٹ. تو تھنگز آر موونگ ان اے رائٹ ڈائریکشن. چلو جی, یہ آج کی ہم نے کہا کہ جی گفتگو کریں کہ جی. نہیں جی, بہت بہت شکریہ, بڑا مزہ آیا گپ شپ لگانے کا, اور موشی کو رگڑنے کا تو سب سے زیادہ مزہ آیا. نہیں موشی کو نہیں ہے, وہ ہمیں رگڑ سکتے, ہم اس کو نہیں رگڑ سکتے. تو ٹھیک ہے کہ انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ملاقات کریں. تھینک یو. Oh, that's a massive shot. Salam Hussain are going short into